إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان کے بعد شوال کے مہینے کا آغاز ہے اور ہم نے رمضان کے روزے رکھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو روزوں کا مقصد بیان کیا وہ تقوی تھا، لعلکم تتقون، تاکہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں. اور اللہ کا ڈر صرف ایک مہینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ موت تک لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور وہ اللہ کی بندگی پر ہمیشہ قائم رہیں، کسی ایک مہینے، کسی ایک ہفتے یا کسی ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ کے متقی بندے ہو.
تو رمضان کے بعد ہم نے عید گزاری، اور عید ایک خوشی کا موقع تھا۔ اللہ نے وہ جو رمضان کی مشقتیں تھیں، تھکاوٹیں تھیں، کمزوریاں تھیں، ہم نے اس پر صبر کیا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں عید کی خوشی عطا کی۔ یہ اس کی مہربانی سے تھا، اور یہ ایک ایسی خوشی تھی کہ ہم کروڑوں روپے لگا کر بھی یہ خوشی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے رب نے رمضان عطا کیا، ایک نعمت تھی، ایک ماحول تھا، ایک جوش ولولہ تھا، عبادات کے اندر لوگوں کا جو ہے رجحان تھا۔ اسی طرح عید کے موقع پر سب خوشی خوشی ایک دوسرے کو مل رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے۔ پھر اب بھی کئی لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ عید کی خوشی ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اب اس رمضان کے بعد، عید کے بعد شوال بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ان عبادات کا تسلسل رکھنا، ان عبادات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم صرف رمضان کے بندے نہ بنیں، ہم رحمان کے بندے بنیں۔ اور اللہ نے اس رمضان میں کتنی مہربانی کی تھی، شیاطین کو جکڑ دیا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، ہم نے مسلسل پورا مہینہ عبادات کی، لیکن وہ اگر تسلسل ہمارا اب ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہماری وہ عبادات ضائع ہو جائیں گی، ہمارے ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ صالح بن فوزان حافظ اللہ تعالی بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ بندے جو رمضان المبارک کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں، اگر وہ نیک اعمال کا تسلسل رمضان کے بعد بھی جاری رہے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ ان کے اعمال کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اور اگر یہ صورتحال نہیں رہتی، رمضان میں قیام تھا، رمضان کے بعد قیام کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، رمضان میں کثرت کے ساتھ تلاوت تھی، رمضان کے بعد اب وہ حساب کتاب رہا ہی نہیں، نہ وہ عبادات کا شوق، نہ وہ سبقت لے جانے کا شوق، نہ آگے بڑھنے کی جستجو، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وہ اعمال اللہ نے قبول نہیں کیے۔ تو ہم اللہ کے بندے بنے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ رمضان کے اندر ہماری نماز، رمضان کے اندر ہمارے صدقات، اور رمضان کے بعد کی ساری زندگی، سارے اعمال اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر اس کے لیے تو پوری زندگی چاہیے، زندگی کا ایک تسلسل چاہیے۔ صرف ہم رمضان کے بندے نہیں، ہم رمضان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ مثال دی جاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ اکرام کے اندر بے چینی، تکلیف، جدائی کا غم، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے زبردست الفاظ کے ساتھ نصیحت فرمائی، کہا کہ جو عبادت کرتا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقد مات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا چکے، اور جو عبادت کرتا تھا اللہ کی، تو اللہ حی ہے، زندہ ہے، قیوم ہے، قائم ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ اب بھی دیکھتا ہے، وہ اب بھی سنتا ہے۔ یہی حال، یہی مثال اب ہم اپنے سامنے رکھیں کہ اگر ہم
اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ ہی کو سجدے کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق تھا، تو اب اس تعلق کے اندر کمزوری کیسی؟ اب اس تعلق کے اندر وہ ٹوٹنا کیسا؟ رمضان میں ہم اپنے رب کو پکارتے تھے، دعاؤں کی کثرت تھی، رمضان میں ہم چغلی سے، جھوٹ سے، لڑائی جھگڑوں سے بچتے تھے، وجہ کیا تھی کہ جی روزہ ہے۔ اب روزہ گزر گیا، شوال کا مہینہ ہے، رب کی طرف سے وہ حرمات اب بھی اسی طرح ہے، اب بھی اللہ کی منع کردہ چیزیں، اب بھی ہم ان سے رکنے کے لیے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ نہ صرف رمضان میں، رمضان کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتے، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا ڈرنے کا حق ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے ہو۔ اور روزہ رکنے سے ہے، اور رکنا کس سے تھا؟ رمضان میں تو رکنا یہ تھا کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، اس سے بچنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک یہ تھا کہ فحش گوئی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر ہم نے جھوٹ بولا، اگر ہم نے گناہ نہ چھوڑے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے بھوک کے، سوائے پیاس کے، تکلیف کے، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اب روزہ نہیں ہے، لیکن ہم دوسری طرف اگر دیکھیں، کھانے پینے کی اجازت مل گئی، لیکن جھگڑے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، جھگڑے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، شور شرابے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، جھوٹ کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، فرض سے پیچھے ہٹنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تبری نے علی بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے صحیح سند کے ساتھ روایت بیان کیا، کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے بعد بندے کے فرائض میں تسلسل رہتا ہے، بندہ اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قائم ہے، اس نے اسلام پر، دین پر، ایمان پر استقامت اختیار کی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ایسے نہیں ہے تو پھر اس کی استقامت نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، اس کا کوئی عمل نہیں، اس کی اسلام میں کمزوری ہے، اس کی ایمان میں کمزوری ہے۔ تو فرماتے ہیں اب چونکہ رمضان گزر چکا، تو شوال کے مہینے میں بندہ وہی اعمال اختیار کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور روزہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ کتنی زبردست حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر محلات، اونچے اونچے محلات، وہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جن کے نظارے کچھ اس طرح سے ہیں، اندر سے باہر اور باہر سے اندر کے حصے نظر آتے ہیں۔ ان میں جو تیسرا شخص ہے وہ وہی ہے ادام الصیام، جو روزوں کے اندر دوام اختیار کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ اور روزہ، اس سے مراد فرضی روزے نہیں ہے، اس سے مراد نفلی روزے ہیں، سارے روزے ہیں۔ بندہ رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے، پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد بھی پورا سال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ترتیب سے وہ روزے رکھتا رہتا ہے۔ یہ اس محل کا حقدار ہے، اور یہ اس خیر کا طلبگار ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے، دوسری رمضان تک درمیان میں روزے رکھتا رہتا ہے، درمیان میں وہ جھوٹ سے، چغلی سے، جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، غیبتوں سے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان کا مسلمان کے ساتھ لڑنا فسق ہے، اس کو گالی دینا گناہ ہے، اس نے اس کو گالی دی گویا اس نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ پورا سال اگر اسی طرح رمضان گزارتا ہے تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے تمام چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اگر ایسے نہیں ہے، جو کہ نظر بھی آ رہا ہے، صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں نا، تو پہلے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، ہم عبادت میں بڑے حریص تھے، جلدی آنے میں ہم جلدی آتے تھے،
اسی طرح تلاوت کے متعلق ہمارا ایک شیڈول تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ اب ہمارا زبان پر بھی وہ کنٹرول نہیں ہے، ہم طرح طرح کی اور مصروفیتوں میں زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، ہم دنیا کی حدیث ہو گئے ہیں۔ کون سی دنیا کی حدیث؟ صحیح حدیث ہے وہ دنیا جو اگر میں اپنی مرضی سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے، تو صحیح بات ہے میں اپنی مرضی سے وہ دنیا حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں اللہ کی مرضی سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہوں تو رب کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے میں تجھ کو وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جو تجھ کو چاہیے۔ اور اگر ایسے نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے اگر دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر میں تجھ کو دنیا میں مصروف کر دوں گا، مصروفیت بہت زیادہ ہوگی، کمائی بے تحاشا ہوگی، آمدن اتنی زیادہ ہوگی کہ بندہ حساب کتاب کرنے پہ بیٹھ جائے تو پہلے یہ آمدن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں فصلوں کا حساب کتاب لگائیں، کتنی فصلیں، اور قیامت کے قریب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خزانے، زمین خزانے اگل دے گی، فصلوں کا حال دیکھیں، دولت کے انبار دیکھیں، دنیا کی ترقی دیکھیں، آپ تعمیرات کا حساب کتاب لگائیں، بینکوں کے اندر لوگوں کے اکاؤنٹوں میں کتنی رقم پڑی ہوئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود کیا ہم سکون سے رہ رہے ہیں؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تم کو مصروف کر دوں گا، اگر اپنی مرضی سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو میں تم کو مصروف کر دوں گا، لیکن سکون نہیں ہوگا، تیری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ یہ صورتحال آج نظر آ رہی ہے، واقعتاً ہم اپنے اس انداز سے بالکل ہٹ گئے ہیں۔ ہم صرف رمضان کے بندے تھے، رمضان کے بعد ہم بالکل آزاد ہو گئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ فصلی بٹیرے کی سی علامت ہے کہ جب موسم آتا ہے تو کچھ خاص قسم کے پرندے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب موسم گزرتا ہے پھر اس کے بعد وہ ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ہم اگر اللہ کے بندے ہیں، ہم اگر اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو پھر ہمیں موت تک اس تسلسل کے ساتھ چلنا ہوگا، ہمیں موت تک اس عبادت کو جاری رکھنا ہوگا، ہمیں موت تک اللہ سے ڈرنا ہوگا، اپنے فیصلے کرتے ہوئے، اپنے معاملات کی ادائیگی کے ساتھ، لین دین کے معاملات میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں، عبادات کے اندر، صبح شام کے اذکار اور تلاوت کے اندر۔ اگر ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں تو یہ بالکل سچ ہے، صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ اب مساجد کے اندر وہ اجتماعات نہیں نظر آتے، کیوں؟ اب وہ محبتیں نظر نہیں آتی، عبادت کے ساتھ وہ شوق نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے ہم نے رمضان کی بندگی اختیار کی، رحمان کی بندگی اختیار نہیں کی، اپنی تربیت اس طرح نہیں کی جس طرح ہمارا رب چاہتا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتا، وہ پوری زندگی اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اجتماع کے اندر ہو، تنہائی کے اندر ہو، اکیلا ہو، دو دوستوں کے ساتھ ہو، سفر میں ہو، کہیں مقیم ہو، کسی بھی حال میں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ ورنہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، حدیث میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ اگر بندہ جھوٹ بولتا ہے تسلسل کے ساتھ، اور آج کل یہ صورتحال ہے، بندہ بے شک کہے کہ میں نے واضح جھوٹ نہیں بولا، لیکن الفاظ کی ہیر پھیر کے ساتھ نا آج کل کاروبار ایسے ہوتے ہیں اور اس شخص کو تیز طرح سمجھا جاتا ہے، چل زبان، تیز زبان بولنے والا، اس کو تیز زبان پر عبور ہو، وہ بول کے اوپر نیچے کر کے اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ بڑی خطرناک بیماری ہے، اسے اپنے رب پر ایمان ہی نہیں ہے، اسے اپنے رب پر یقین ہی نہیں ہے، وہ الفاظ کی ہیر پھیر کے ساتھ، آپ نے فرمایا وہ جھوٹ پر عمل کرتا ہے اور اسی کے ساتھ والعمل به، اور اسی پر عمل کرتا رہتا ہے تسلسل کے ساتھ۔ فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اب اللہ کو کیا حاجت، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا۔ اگر وہ کھانے پینے سے رکا رہا تو اس کا مطلب تقویٰ تھا، اور وہ تقویٰ اب بھی نظر آنا چاہیے، شوال کے مہینے میں، اگلے مہینے میں، پورا سال نظر آنا چاہیے، دیکھنے والے کو پتا چلے
کہ یہ اب بھی روزے سے ہے، اور روزے کا معنی ہے رکے رہنا، یہ اب بھی ان برائیوں سے کمزوریوں سے رکا ہوا ہے۔ صرف کھانے پینے کی اجازت ملی ہے، جھوٹ کی اجازت نہیں ملی۔ عبادات کے اندر سستی کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، یہ سستی معمولی چیز نہیں ہے، گویا یہ کفر کا دوسرا نام ہے، سستی۔ بندہ نماز میں سست ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہم تکبیر اولیٰ کا خیال کرتے تھے، ہمارے کئی دوست ہیں وہ یہ فضائل بیان کیا کرتے تھے کہ اگر 40 دن بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس طرح کی کوئی فضیلت والی بات ہے، ہاں جی یہ ہے، تو اب وہ تسلسل کدھر گیا؟ اب اس تسلسل سے بندہ پیچھے کیوں رہ رہا ہے؟ سستی کی وجہ سے۔ تو سستی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سستی کفر کا دوسرا نام ہے۔ یہ بندے کو کہاں لے جاتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو لیٹ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے، ہم اگر فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، وقت کی پابندی نہیں کر سکتے، دونوں صورتوں میں ہم مار کھائیں گے۔ ہمارے ملک کے ادارے ہیں، کون شخص ہوگا جو اس شخص کو کہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، جو صبح 7 بجے کی بجائے 11 بجے دفتر جاتا ہے اور اس کی حاضری ادھر لگی ہوتی ہے، یا وہ اپنے ادارے کی ڈسپلن جو ان کا انداز ہے، جو معمول ہے، اس کے ساتھ وہ نہیں چلتا۔ کون کہے گا کہ یہ اپنے ادارے کا بہترین سپاہی ہے؟ سب کہیں گے نکما ہے، نکھڈو ہے، کرپٹ ہے، چور ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اسلامی طرز عمل رکھنے والے ٹیچرز کے بارے میں یقین کریں لوگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں اور جائیں اسکول کے اندر بچے موجود ہوں گے، کچھ بچے آئے ہوں گے کچھ نہیں آئے ہوں گے، یہ حال ہے، یہ اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں اور نہیں جاتے، یہ وہ وہاں جا کے حاضری لگوا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے حاضری لگاتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب ایک بندہ وقت کے ساتھ نہیں چل سکتا، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ ہی نماز ہے، اور اگر نماز بندہ قائم کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ دین کے قیام کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ بندہ نمازی نہیں بن سکتا، وقت کے ساتھ نماز ادا ہی نہیں کر سکتا، ہم اس پر کیا امید رکھیں کہ وہ دین کے قیام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی نصرت کے لیے یہ قربانی دے گا، یہ شہادت پیش کرے گا؟ یہ عام معاشرے میں اللہ کی حاکمیت کا پہلا ستون ایمان کے بعد نماز، یہ اس کا خیال نہیں کر سکتا۔ صحیح بات ہے، ہم کیسی مثالیں دیتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہ یورپ والے وقت کے بڑے پابند ہیں۔ چائنیز کو دیکھو، عصر کے بعد مغرب سے پہلے ان کی ایک لائٹ بھی نہیں جلتی۔ اچھا یورپ کے اندر یہ ڈسپلن ہے جی، وہ وقت کے ساتھ چلنے والی قومیں ہیں، تو کیا ہمارے رب نے ہم کو وقت کے ساتھ چلنے کا حکم نہیں دیا؟ اور ہم پیچھے سے پیچھے رہتے جاتے ہیں۔ اور حقیقت ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں، جو بندہ نفلی عبادات کا خیال نہیں رکھتا وہ آخر فرضوں سے بھی جاتا ہے، اور جو بندہ فرض نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہے اللہ اس کو نفلی نماز کی توفیق دیتا ہے، اللہ اس کو اشراق کی نماز کی توفیق دیتا ہے، اللہ اس کو رات کی قیام کی نماز کی توفیق دیتا ہے۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر میرے بھائیوں اس شخص کو سمجھنا چاہیے یہ بھی کفر کا ایک دروازہ ہے، سستی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ گالی دینے سے نہیں رکتا۔ آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور یہ بیماری میرے بھائیوں عام ہے۔ شیطان ہم کو اس طرح سے برگلا کے ہم سے گناہ کرواتا ہے کہ ایک مثال ہے، کیا مثال ہے؟ بندے کے اندر برائی موجود ہے جی، میں تو اس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے، اور جب وہ اس کی کمزوری بیان کر رہا ہے غیبت ہوتی وہی ہے جو غیر موجودگی میں بندے کے متعلق بندہ کہتا ہے اور اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور وہ صرف اس کی غیبت نہیں کر رہا ہوتا اور ساتھ میں ایک موٹی سی یا چھوٹی سی بناوٹی سی گالی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیا کریں اس کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ بھائی آپ کے اندر مسئلہ ہے، کمزوری ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، کوئی بھی ہو، کیا دوسرے کو آپ اجازت دیں گے کہ وہ آپ کے متعلق آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے خلاف بات کرے اور ٹکا کے گالی دے؟ ہلکی سی کوئی بات ہو جائے بندہ برداشت نہیں کرتا،
جبکہ ہماری کیسی تربیت تھی، ہم کیسے اللہ کے بندے تھے کہ رمضان کے بعد، اب صحیح بات ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ہم محفلوں میں بیٹھتے تھے، رمضان میں اس بندے کی زبان کو تالا لگا ہوتا تھا، بندہ ڈرتا تھا، پتہ نہیں اللہ سے ڈرتا تھا یا رمضان سے ڈرتا تھا، لیکن رمضان کے بعد اب بڑے آرام سے فلانا ایسے ہے، فلانا ایسے ہے، اور میں اس کی غیبت نہیں کر رہا، بھائی غیبت ہی کر رہے ہو، غیبت ہی کر رہے ہو۔ فرمایا سباب المسلم فسوق، کسی بھی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتال کفر، اور اس سے لڑنا، اس سے تکرار جھگڑا کرنا، جھگڑنا کسی بھی مسئلے پر، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کفر ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور رمضان کے بعد ہم اپنے تسلسل کو برقرار نہیں رکھ پائے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ جو نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے، نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے، اور یہ کتنے شرم کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے اپنی قوم میں سے، اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کون سے لوگ؟ یَأْتُونَ یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، کہ جو قیامت والے دن چمکتی نیکیاں لے کر آئیں گے، اور تہامہ پہاڑ جتنی اونچی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی پہاڑ جتنی چمکتی ہوئی نیکیاں ذروں میں بکھیر دیں گے۔ پہاڑ جتنی نیکیاں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، پہاڑ جتنی نیکیاں، اور چمکتی ہوئی چیز، اپنا وہ کہتے ہیں نا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن یہ نیکیوں کی بات ہو رہی ہے، ان نیکیوں کی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نیکیاں جو اللہ تک پہنچی۔ اللہ تک نیکیاں پہنچانا بڑا مشکل ہے، بندہ صبح ایک عمل کرتا ہے، دن کے اوقات میں اس سے ایک گناہ سرزد ہوتا ہے، اس کی نیکی برباد ہو جاتی ہے، شام کو کرتا ہے، رات کو کوئی گناہ کرتا ہے، اس کی نیکی یہ وہ نیکیاں ہیں جو پہاڑ جتنی بلند ہے، اور چمکتی ہوئی نیکیاں، قبول شدہ نیکیاں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیاں ہوا منصورہ، ذروں میں بکھیر کے ہوا میں بکھیر دیں گے۔ اب آگے بیٹھے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا، ہمیں ان کے متعلق حالات احوال بتائیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ تو آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہاری بھائی ہوں گے، یعنی تمہاری طرح مسلمان ہوں گے، اور تم ہی میں سے ہوں گے، تمہاری قوم میں سے ہوں گے۔ فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں کے قیام کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اسی طرح وہ بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کے اندر بہت بڑی کمزوری یہ ہوگی اذا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ اذا خلوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی حرمات کا خیال نہیں رکھتے، اللہ کی منع کردہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، وہ اللہ کے منع کردہ کام کرتے ہیں۔ اور اس وقت میرے بھائیوں جو دودھ میں ملاوٹ کی جاتی ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی، جو فحش گوئی کی جاتی ہے، جو موبائل کے اندر ایسی ایسی گندی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وہ تنہائیوں میں دیکھی جاتی ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ اب سہولت آ گئی ہے، بھائی سہولت نہیں آ گئی، ہم بہت بڑی آزمائش میں پڑ گئے ہیں، جہاں فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو تم میں سے 50 کا اجر پائیں گے۔ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے؟ فرمایا وہ غیب پر ایمان لانے والے ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے، اور اس پر ثم استقامت اختیار کرنے والے۔ لیکن دوسری طرف فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ ایک لمحے میں آنن فانن اپنی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ تو بھائیو اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو اب ہمیں اللہ کا بندہ بننا پڑے گا، ورنہ بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، کیا وہ لوگ ابھی تک اس حال کو نہیں پہنچے کہ وہ اللہ پر اس طرح ایمان لائیں کہ وہ یہ جان لیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ یہ کتنی بڑی کمزوری ہے، توحید کے اندر کتنا بڑا نقص ہے۔ بندہ لوگوں کے سامنے کہے میرا رب اللہ ہے، تنہائیوں میں جائے تو وہ بھول جائے اس کا رب کون ہے، اس کو رب دیکھ رہا ہے۔
اور پھر فرمایا کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ گناہوں سے باز نہ آیا، کتنی بڑی تنبیہ ہے، اگر وہ گناہوں سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کو اس کے پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹ کر باعث جہنم کریں گے۔ کتنی بڑی سزا ہے ایسے شخص کے لیے جو اپنے رب کو رب نہیں مانتا، صرف رمضان میں رب مانتا ہے، صرف لوگوں کے سامنے رب مانتا ہے، یہ معمولی سزا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ ہم نے رمضان المبارک میں کیا وہ قبول فرما کر ہم کو جنتوں میں داخل فرمائے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اعمال کو قبول فرمائے، اور اگلے سال تک ہم کو پرہیزگار رکھے، ہم کو اللہ کی جو عبادت ہے اس کے اندر اسی طرح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رمضان والا ماحول تھا وہی ماحول ہم کو پورا سال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم امت کی اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده